چلیے ہم بات کرتے ہیں اب ہمارے لنگس کی، ہمارے پھیپھڑوں کی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم آلریڈی ایک آلودہ ماحول میں رہتے ہیں، گاڑی کے دھوئیں سے لے کے اب تو کاربن ایمیشن مختلف جگہوں سے ہو رہی ہے، اینڈ دین پھر بہت سارے ہمارے دوست جو سگریٹ پیتے ہیں اپنے لیے بھی اور وہ دوسروں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ٹائم بام والا، جی ٹائم بام ہے، اٹس ٹکنگ، وہ کب ان کو بیماری آ جکڑے۔ ہاں لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اب اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس ریلیٹ ہوتی ہیں، پھیپھڑوں کا کمزور ہو جانا، سانس کی نالی جو ہے اس کا شرنک ہو جانا۔ تو اس سب پہ ہم بات کریں گے، ہم اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اور کیسے لوگوں کو ہم انکریج کر سکتے ہیں کہ پلیز آپ اس طرح نہ کریں۔ ہم اپنی اسکن اور دیگر چیزوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں، جو ہماری جو ہماری جو باڈی کی پوری میکینکس جن کو چلاتے ہیں، بھول کیا جاتے ہیں، ان کے ساتھ شدید ہم جاتی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان پہ توجہ نہیں دیں گے، یقین کریں کہ وہ پھر اس طریقے سے کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ جب وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی خوبصورتی کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے اس سے بات۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد افضل، جو کہ آنکالوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ اور ابھی ہم جیسے آف دا ریکارڈ بات کر ہی رہے تھے کہ آلریڈی ہم اتنے زیادہ پولیوشن والے ماحول میں ہیں، پھر لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کون سی جو ڈیزیزز ہیں ہماری سوسائٹی میں، کراچی میں یا کراچی سے ہٹ کے بھی، جو کہ لنگس کی ہیں اور پاکستانی جو ہیں ان میں دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے ہیں؟ تو فیصل، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا لنگ کینسر کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے اور دوسری بیماریوں کے۔ جو سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی ہے، اس سے نہ صرف لنگ کینسر ہو سکتا ہے بلکہ دوسری بیماریوں کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ صرف پھیپھڑوں کی بیماریوں کی بات کریں تو اس میں COPD، جس میں پھیپھڑے کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے، فائبروسس ہو سکتا ہے، انٹرسٹیشل فائبروسس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی دل کی بیماریاں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، ہارٹ اٹیک کا رسک انکریز ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ اسموکنگ کرتا ہے تو 30 فولڈ ایز کمپیئر ٹو نان اسموکر اس کا رسک بڑھ جاتا ہے کینسر ہونے کا۔ نہ صرف بندہ جو اسموکر ہے وہ، بلکہ جو سیکنڈ ہینڈ اسموکر ہے اس میں بھی کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ کینسر پلس کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، COPD، انٹرسٹیشل فائبروسس اور دوسری جگہوں کے کینسر لائک ایسوفیجیل کینسر، اورل کیویٹی کینسر اور بلیڈر کینسر، ان کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ نے ہر 6 مہینے کے بعد یا سال میں بھی آپ اپنے آپ کو چیک کروائیں، اپنا ایک مکمل آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ مجھے چیک کر لیں، خدا نہ خواستہ مجھے کوئی، جبکہ باہر کے ممالک میں تو یہ نارمل سی پریکٹس ہے۔ بالکل۔ کون سی سٹیج ایسی ہوتی ہے یا کیا آپ کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان جائے اسکریننگ کی طرف کہ یار مجھے نا ایک دفعہ کروا لینا چاہیے چیک؟ مہک، سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسکریننگ ہے کیا۔ اسکریننگ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی سمٹمز نہیں ہوئے اور آپ اس کو پہلے سے کوئی ٹیسٹ کروا رہے ہو دیکھنے کے لیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اسکریننگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ لنگ کینسر کے حوالے سے پرٹیکولر بات کروں، پھر ان جنرل بھی بات کر لیتا ہوں۔ لنگ کینسر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں اور انہوں نے 10 سال سے زیادہ اسموکنگ کر لی اور ان کی عمر 50 سال ہے، اچھا، یعنی 50 سال عمر ہے اور 10 سال سے زیادہ اسموکنگ کر لیے، تو ان کو ضرور اسکریننگ کرانی لائک اگر انہوں نے 41 کی ایج میں اسموکنگ سٹارٹ کیا اور وہ 50 کے ہو گئے تو وہ ضرور جائیں اسکریننگ۔ بالکل۔ 41 میں تو کوئی سٹارٹ کرتا ہی نہیں ہمارے یہاں تو۔ میں اپنے میاں کا سوچنے لگا کہ انہوں نے کب شروع کی تھی، لیکن ابھی وہ 50 کے نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اسکریننگ کرا لینی چاہیے۔ اسکریننگ۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے خواتین ہیں، اگر فیملی ہسٹری ہے تو ارلی کرا لیں، لیکن اگر فیملی ہسٹری نہیں ہے تو 40 ایئرس کی ایج میں میموگرام کرا لینا چاہیے۔ اگر کسی کی فیملی ہسٹری بڑی آنت کے کینسر یعنی کولون کینسر کی ہے تو اس کو بھی 50 ایئرس کی ایج پہ کولونوسکوپی یا کیمرے والا معائنہ کروانا چاہیے۔ اچھا، بالکل۔ اچھا، میں اب کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو لے مین ہیں جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، جن کو میڈیکل جو بھی اصطلاح ہے ان کا پتہ نہیں ہے، سانس کی نالی سکڑ جانا، ٹھیک ہے، یہ شاید ان کو سمجھ میں آئے، یہ کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ ایک بار ہو جائے تو پھر کیا اس کا علاج ہے؟ اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری تمباکو ہے یا نکوٹین ہے اس میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک سگریٹ آپ اسموک کرتے ہو اس میں 4000 کیمیکلز ہوتے ہیں۔ 4000 کیمیکلز، ون سگریٹ میں 4000 کیمیکلز ہیں، اور 70 اس میں سے ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کینسر پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔
اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سگریٹ اسموک کرتے ہو اور اپنا جو دھواں اندر لے کے جاتے ہو تو وہ آپ کی سانس کی نالیوں کو ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے, اور سانس کی نالیاں جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو ہماری باڈی میں کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو دوبارہ سے ری گروتھ نہیں کر سکتے. تو انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سانس کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کے ایلویلائی جو ہوتے ہیں وہ اس میں ایک تو اسموک کی وجہ سے جو ڈسٹ پارٹیکل ہے وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے, پلس وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب, لنگس کے کینسر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مین چیز آتی ہے کہ جی اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں, اگر آپ بہت زیادہ جو ہے سگریٹ پی ہیں, خواتین کو بھی یقیناً ان میں بھی یہ چیز ڈائگنوز ہوتی ہوگی, کیا ریزن ہے؟ یعنی ہماری سوسائٹی میں تو شاید اگر ہم یہ کہیں کہ اتنا رجحان نہیں ہے خواتین کی اسموکنگ کریں, تو کیا وجہ ہے اس کی خواتین میں اگر یہ چیز ہے؟ سو مہک 90% تو اسموکنگ ریزن ہے, اس کے علاوہ جو 10% جو ہے وہ ہماری پولوشن ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی اور لاہور اس وقت 2 موسٹ پولیوٹیڈ سٹی ہیں. ورسٹ کنڈیشن. سو اسموک, ہماری جو انڈسٹریز ہیں اس میں سے جتنا دھواں نکل رہا ہے وہ سارا ایسا ہے کہ جو ہمارے لنگس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, جس میں کینسر کاز کرا سکتا ہے, لنگ کی ڈفرینٹ ڈیزیزز کاز کرا سکتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, پولوشن, ایئر پولوشن کے علاوہ لائک ہم لوگوں کا جو ڈائٹ ہے, ڈائٹ کا ایسا کوئی ڈائریکٹ رول تو نہیں ہے لنگ کینسر میں, لیکن دوسرے طرح کے کینسرز میں اس کا وہ رول ہے. اس کے علاوہ جو ہماری فیملی ہسٹری ہے, یا ہماری کوئی جینیاتی کوئی ہماری فیملی میں کوئی کسی کو کینسر تھا تو اس میں بھی اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگر لائک آپ کے ابا کو ہے تو یہ آپ میں ہو سکتا ہے, آپ کی اولاد میں لازمی نہیں ہے. لنگ کینسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی بہت زیادہ اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, 3-4 لوگوں کو لنگ یا دوسرے طرح کے کینسر ہے تو پھر رسک بڑھ جاتا ہے. اور خواتین میں یہ سارے عوامل لائک ایئر پولوشن ہو گئی, فیملی ہسٹری ہو گئی, یا کوئی الفا 1 اینٹی ٹرپسن جو بیماری ہے وہ ہو گئی, یا فائبروسس ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب لنگ سے جڑی بیماری, چاہے وہ چھوٹی سی کھانسی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو, آپ کو شارٹنیس آف بریتھ ہو, یا پھر چھوٹی سے لے کے بڑی بیماری تک جس میں آپ کا لنگ کینسر آ جاتا ہے, ہم کیسے, آپ کے پاس بھی بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو کس اسٹیج میں آتے ہیں وہ آپ کے پاس, کتنا لاس کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنا؟ سو انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ یوزلی بہت ایڈوانس اسٹیج میں آتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی صحت اور اپنی تعلیم دونوں کے معاملے میں بڑے کیجول ہوتے ہیں. لائک ہم نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں کھانسی ہو رہی ہے اور اس کو 15 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, ہمارا وزن کم ہو رہا ہے, یا ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, یا سانس پھول رہا ہے, یا ہمارے کھانسی اور بلغم میں خون آ رہا ہے, تو ہمیں فوراً سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے, یا کوئی انفیکشن ہوگا جو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمارے پاس انہی تمام علامات کے ساتھ جب مریض آتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کافی ایڈوانس اسٹیج یعنی اسٹیج 4 میں مریض آتے ہیں. ہاں, اور ایک اور چیز, ابھی ریسنٹلی کووڈ سے ہماری سب کی جان چھوٹی ہے, بہت سارے لوگوں نے یہ کمپلین کی ہے کہ ایون آفٹر ان کو سارے معاملات بھی ہو گیا, بوسٹ شاٹ سب لگ گئے, بہت سے لوگ جو ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جن کا کام ہے بولنے کا, ان کو وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے. وہ اگر بول رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے, جیسے میں اپنا بتا دوں, میرے لنگس میں انفیکشن آیا تھے, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ مائلڈ تھے, بٹ اس کے بعد سے آئی ایم ناٹ فیلنگ دیٹ اوکے. اس چیز نے ہمارے لنگس پہ کتنا اثر چھوڑا ہے؟ سو پوسٹ کووڈ سیکویلی یا کووڈ کے بعد ہونے والی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بعض اوقات کافی لمبے عرصے تک, سم ٹائم 6 months تک رہتی ہیں, اور اس میں لنگس کا کمزور ہو جانا, کیونکہ کووڈ میں جو مین اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ لنگ ہے, یعنی پھیپھڑے ہیں. سو پھیپھڑے اگر کمزور ہو جائیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے واپس ریکور کرنے میں. سو اسی وجہ سے بعض لوگ جن کی پھیپھڑے کی انفیکشن مائلڈ یا ماڈریٹ بھی ہوئی تھی, یعنی درمیانے بھی درجے کی ہوئی تھی, تو ان کو کافی ٹائم لگا ریکور کرنے میں, اور یہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا, سم ٹائم 6 months 8 months لگے. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ میں مجھے جلدی سے بتائے گا کہ کس ایج گروپ کے لوگوں کو لنگس کینسر زیادہ ہٹ کرتا ہے؟ سو لنگ کینسر کا بیسیکلی جو ایج گروپ ہے وہ 50 اور +50 ہے, لیکن اس میں بیسیکلی فیکٹرز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ اسموکنگ ہے, ایئر پولوشن ہے, آپ کی فیملی ہسٹری ہے. سو ان ساروں کو ہم ایکیومولیٹ کریں تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50 اور 50 سے زیادہ کے لوگوں میں لنگ کینسر کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لائونیس ہونی چاہیے کہ بھائی اگر آپ کچھ بھی ہلکا پھلکا محسوس کریں جا کے اسکریننگ کرا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اپنے لیے بہتری ہوگی نا,
कि आपने अपना चेकअप करवा लिया। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़